بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی کی سکسیس سٹوری بتائیں گے کہ کیسے ایک شخص نے ایک کمپنی بنائی اور پھر کیسے وہ کمپنی ایک بہت بڑا برانڈ بن گئی۔ دوستو، یہ سکسیس سٹوری اس کمپنی کے آنر نے خود شیئر کی ہے، اور اس سٹوری میں انہوں نے 10 ایسے رولز بتائے ہیں جن پر عمل کر کے انہوں نے اپنی کمپنی کو کامیاب بنایا۔ دوستو، اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی شاپ ہی کیوں نہ ہو، یہ رولز سب پر لاگو ہوتے ہیں اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ ان رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کا آغاز کریں۔ تو آئیے اس کمپنی کی سکسیس سٹوری سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وہ 10 رولز بتائیں گے جو کہ اس کمپنی کی کامیابی کا راز ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین کے بتائے ہوئے اصول شیئر کروں گا جن پر عمل کر کے اس بندے نے اپنا نام بنوایا، اور آج اس بندے کی کمپنی کو دنیا جانتی ہے۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ عبدالشکور غزالہ فلسطین میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا، تعلیم حاصل کی، لیکن پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ 1948 میں اس کو اپنا وطن چھوڑ کر سعودی عرب ہجرت کرنا پڑی۔ اس نے ایک ریلوے کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اور 13 سال تک ملازمت کی، لیکن زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی خواہش تھی کہ جس طرح کی پرمشقت زندگی اس نے گزاری ہے، ایسی زندگی اس کے بچے نہ گزاریں۔ اس مقصد کے لیے وہ شخص لبنان چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے کافی کام کیے، وہ کبھی کامیاب ہوا، کبھی ناکام، اور پھر ایک دن اسے خبر ملتی ہے کہ وہ کنگال ہو چکا ہے، کہ جس بینک میں اس نے اپنا سارا سرمایہ رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ڈوب گیا ہے۔ اس خبر نے اسے شدید جھٹکا دیا اور وہ بہت مایوس ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی تھی۔ اپنے حالات سے لڑنے کے لیے اس نے خود کو پھر سے مضبوط کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے ایک خبر ملی کہ تیل کے لیے ساری دنیا سعودی عرب کا رخ کر رہی ہے۔ اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور جدہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جدہ آ کر اس نے حالات کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ باہر ممالک سے آنے والے لوگ عربوں کی طرح کھجور اور اونٹ کے دودھ اور خشک روٹی کھانے کے عادی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو ماڈرن خوراک چاہیے جو سستی بھی ہو اور لذیذ بھی۔ ان ضروریات کا مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک مشہور کمپنی کی ایجنسی خرید لی اور فرائیڈ چکن کا کاروبار شروع کر دیا۔ دکان میں بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اور جب رات کو وہ گھر پہنچتا تو اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے تیل کی بو آ رہی ہوتی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اتنی سخت محنت کے باوجود کوئی فروخت نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور دھچکا جو اسے لگا وہ یہ تھا کہ اسے پتہ چلا کہ وہ کینسر کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس نے اس بات کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا اور جی جان سے محنت کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا کاروبار چلنے لگ پڑا، لیکن اس عرصے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنی بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی جواب دے چکی تھی۔ چنانچہ 1971 کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ شکور عبدالغزالہ کی وفات کے کچھ دنوں بعد اس کے بیٹے کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والا شخص ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا، جو بتا رہا تھا کہ سر، مدینہ روڈ والے ریسٹورنٹ کا آج افتتاح ہے، لیکن افتتاح ہونے سے پہلے ہی گاہکوں کی 100 میٹر لمبی لائن لگ چکی ہے جو ہمارا فرائیڈ چکن خریدنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرحوم عبدالشکور غزالہ نے اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا تھا۔ رات کو جب وہ دن بھر کا حساب کتاب کرتا
تو جتنے پیکٹ سیل ہوئے ہوتے تو وہ فی پیکٹ کے حساب سے 1 ریال صدقہ کرتا۔ اگلے دن بزنس دگنا ہوتا اور وہ صدقہ بھی دگنا کر دیتا۔ جیسے جیسے اس کا بزنس بڑھتا گیا، اس کے صدقے کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور پھر یہ اتنی بڑی رقم بن گئی کہ اس رقم سے کئی خیراتی ادارے چلنے لگ گئے۔ اور جب 1971 میں عبدالشکور غزالہ کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ادارے بھی یتیم ہو گئے۔ باپ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں کو اس خفیہ راز کا پتہ چلا تو انہوں نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فی پیکٹ 2 ریال صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس خیرات کی برکت سے یہ برانڈ مشہور اور معروف ہو گیا۔ جب عبدالشکور غزالہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کے 2 بیٹے تھے جو پڑھ رہے تھے۔ انہیں کاروبار کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا۔ ایک دن ان دونوں بھائیوں کو بینک سے کال آ گئی اور دونوں بینک پہنچے تو بینک کے مینیجر نے انہیں بتایا کہ ان کے والد نے ایک بڑی رقم قرض کے طور پر لی ہے اور 2 سال کے اندر اندر یہ قرض اتاریں ورنہ اپنے بزنس سے دستبردار ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنے باپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق فیصلہ لیا کہ وہ حالات کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اپنے تمام اخراجات بیچ دیے اور اپنے اخراجات انتہائی کم کر دیے، یہاں تک کہ چائے اور کافی پینی بھی چھوڑ دی، اور جی جان سے اپنے کاروبار کی کامیابی اور ترقی کے لیے محنت کرنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کچھ اصولوں کو اپنے بزنس پر لاگو کیا اور ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان اصولوں میں سے جو نمبر 1 پر ہے وہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ اس سوال کا جواب اس اصول کے تحت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ ان کے پاس تعلیم تھی، مہارت اور کاروبار کرنے کا ایک بہترین موقع بھی، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بہترین خوراک دینے اور اس کاروبار سے ہونے والے نفع سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا عزم کیا، اور پھر کاروبار میں دن رات ایک کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کاروبار روز بروز بڑھتا گیا۔ انہوں نے کئی فلاحی پروجیکٹ شروع کر دیے جو آج بھی ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا اصول یہ بھی ایک سوال ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ اس سوال کا جواب انہوں نے یہ متعین کیا کہ ہم نے دنیا بھر کے شہروں میں اپنی برانچز کھولنی ہے، جہاں ہم اپنے کسٹمرز کو بہترین غذا، اچھی سہولیات اور مہربان رویہ دینا ہے۔ تیسرا اصول یہ بھی ایک سوال ہی ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے۔ اس کا جواب انہوں نے علم کو بنایا۔ وہ جانتے تھے علم ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے پاس یہ ہتھیار ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دوسروں کی معلومات سے انحصار نہیں کریں گے۔ دوسروں کے ٹوٹکوں پر چلنے کی بجائے انہوں نے اپنی ریسیپی بنائی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کاروبار کے بارے میں ہر طرح کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ چھوٹا بھائی پیرس چلے گیا اور انجینئر ہونے کے باوجود 1.5 سال تک فوڈ ٹیکنالوجیز کے بارے سیکھتا رہا، اور اسی کی بدولت انہوں نے ایسی ریسیپی بنائی جس نے دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ چوتھا اصول ہارڈ ورک کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی لیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہمیں منافع بے شک کم ملے، لیکن ہم نے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے اور مایوس کبھی نہیں ہونا۔ وہ معمولی سی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے بھی مکمل معلومات خود جمع کرتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اپنے نتائج سے مطمئن ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی کوشش پر بھی سوالات اٹھانے ہیں کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے اور اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ عادت بنائی کہ اپنے رویے سے عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے رب کا اور اپنے سٹاف اور کسٹمرز کا شکر گزار رہنا ہے۔
5واں اصول، سیکھنے کے لیے اپنی انا ختم کرنی ہے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر ہی اپنی کمپنی نہیں چلائی جا سکتی۔ چنانچہ ریسٹورنٹ کے کام کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے بڑے بھائی نے ویٹرز والا یونیفارم پہنا، باقی سٹاف کے ساتھ مل کر اپنے کسٹمرز کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں ہونے والے تمام کاموں کا بخوبی جائزہ لیا۔ اس نے اپنے کان کھلے رکھے یہ سننے کے لیے کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، آنکھیں یہ دیکھنے کے لیے کہ سٹاف اور گاہک کیا کرتے ہیں۔ ان کو جو چیز سمجھ نہ آتی وہ اپنے سٹاف سے بلا جھجک پوچھ لیتے اور پوری طرح سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اس نے چکن فرائی کرنا، اسے اپنے گاہکوں کے سامنے پیش کرنا، ان سے بات چیت کرنا، مسکرانا، ملنا، حتیٰ کہ فرش دھونا اور باتھ روم صاف کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ چھٹا اصول، کمپنی کا فرنٹ لائن سٹاف بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ انہوں نے بہت جلد اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ کسٹمرز کو ڈیل کرنے والے سٹاف کا رویہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ گاہک اگلی بار آپ کے ریسٹورنٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر کسٹمرز کی آنکھ ہوتی ہے، یہی لوگ کمپنی کی پہچان ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اپنی ٹیم کو ایک جسم کی مانند سمجھنا ہے، ان کو ہمیشہ پہلی ترجیح پر رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کا خیال ایسے رکھنا ہے جیسے ہم اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کی مکمل ذمہ داری لینی ہے، ان کے مسائل کو سمجھ کر ان کو جلد سے جلد دور کرنا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے جب آپ اپنی ٹیم کو مسائل سے بے فکر کرتے ہیں تو یہ لوگ جنگ میں صف اول کے لوگوں کی طرح آپ کے لیے میدان کاروبار میں لڑیں گے۔ اس کمپنی کے سی ای او رامے عبدالغزالہ کو ایک دن ملک سے باہر جانا تھا تو ایئرپورٹ پر بورڈنگ کارڈ وصول کرتے ہوئے ایک اہلکار نے اپنے پیچھے کھڑے لڑکے کو اپنے آگے کر دیا۔ رامے عبدالغزالہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ یہ لڑکا اس ریسٹورنٹ کا ویٹر ہے اور میں جب بھی چکن لینے جاتا تو یہ میرا پورا خیال رکھتا اور مجھے اضافی کیچپ دیتا۔ یہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت عزت دیتا تھا، اس لیے آج میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں۔ رامے عبدالغزالہ کہتا ہے کہ کمپنی کا سی ای او میں تھا لیکن اس نے عزت ایک عام لڑکے کو دی۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ آپ کی کمپنی کا فرنٹ لائن سٹاف ہی آپ کا قیمتی ترین اثاثہ اور چہرہ ہوتا ہے۔ 7واں اصول، لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان میں موجود رہ کر قیادت کرے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر وہ لیڈر جو آفس میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی خطرناک غلط فہمی ہے۔ ایک لیڈر جب تک میدان میں موجود ہوتا ہے اپنی ٹیم اور اپنے کسٹمرز کو سمجھتا ہے اور ان کے احساسات کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شاندار آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ میدان عمل میں اپنی موجودگی کی بدولت لیڈر یہ بات بھی جان سکتا ہے کہ اس کا کاروباری حریف کیا کر رہا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے کاروبار کے لیے بہترین حکمت عملی بنا سکتا ہے۔ 8واں اصول، واضح معیار اور طریقہ کار کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کمپنی کے تمام مسائل کو لکھنے کی عادت بنائیں، لکھنے کے بعد ان کا حل سوچیں، کمپنی میں ہونے والی تقریبات کی رپورٹ بنائیں اور درپیش آنے والے مسائل کو لکھیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اگلے سال وہ تقریب آئے گی تو آپ اپنی اس رپورٹ کو دیکھیں گے تو سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ کو دوبارہ ان چیزوں کو سوچنا اور پلان نہیں کرنا پڑے گا۔ لکھنے کی عادت سے آپ اپنی ٹیم کو بہترین انداز سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس عادت کی بدولت آپ کو کسی کنسلٹنٹ کا بھی محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور اپنے کاروبار کا بہترین جائزہ لے سکیں گے۔ پیسے کے لیے نہیں، عزت اور ترقی کے لیے کام کریں۔ ایسے آئیڈیاز پر کام کریں جن کی بدولت آپ دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ہمیشہ بڑی منزل کا سوچیں، صرف پیسے کا نہ سوچیں، کیونکہ جو چیز جلدی ملتی ہے وہ جلدی ہی کھو جاتی ہے۔ البتہ آپ کا معیار اور عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے کسٹمر سے زیادہ ذہین نہ سمجھیں، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، ان کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے
کہ آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بنائے رکھیں۔ 10واں اصول، اپنے کاروباری حریفوں پر نظر رکھیں لیکن ان کو عزت بھی دیں۔ ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل کی خوبیوں اور خامیوں سے باخبر رہے۔ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا حریف کیا سوچتا ہے، اس کے وسائل کیا کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا کیا ہیں۔ عقل مند لیڈر اپنے مد مقابل کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا، وہ اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، البتہ ایسی پروڈکٹ نہیں لاتا جس پر گمان ہو کہ اس نے اپنے مد مقابل کی نقل کی ہے۔ جی دوستو، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ یہ سعودی کمپنی آخر ہے کون سی؟ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا آپ حج عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے ہیں تو آپ یقیناً اس کمپنی کو جانتے ہوں گے۔ دوستو، اس کمپنی اور اس برانڈ کا نام البیک ہے۔ جی دوستو، البیک وہ برانڈ جس کا چکن کھانے کے لیے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی لائن آج بھی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں نہیں گئے تو آپ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے معلوم کر سکتے ہیں کہ البیک کتنا بڑا برانڈ ہے اور لوگوں کی وہاں کیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ آج البیک سعودی عرب کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ دوستو، البیک کی کامیابی کے پیچھے یہی 10 اصول ہیں جو کہ البیک کے آنر نے خود بیان کیے ہیں۔ دوستو، کسی بھی کمپنی کی یا کسی بھی انسان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ رہے، اس کو کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا پڑی ہے۔ دن رات ایک کر کے انتہائی تکالیف کے مرحلوں سے گزر کر ہی آج انہوں نے اپنا نام دنیا میں منوایا۔ دوستو، محنت، لگن اور کامیابی کے لیے آپ کو جنون کی حد تک جانا ہی آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے لیکن محنت نہیں کرنی۔ ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو طے ہے، دنیا میں سب کچھ بنا جا سکتا ہے سوائے نبی بننے کے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو تکالیف کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ کامیاب بننے کے لیے ان مراحل سے گزر سکتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ کامیابی کے اس سفر میں ٹریول ٹو سکسیس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم آپ کو کامیاب بنانے کے لیے کامیابی کے ایسے سکلز سکھائیں گے، ایسے بزنس آئیڈیاز لائیں گے کہ جن پر آپ عمل کر کے کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ آپ قدم بڑھائیں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔